السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور جیسے کہ کچھ دیر پہلے وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت یہاں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا 35واں سالانہ اجلاس، یہ AGM کہہ لیں، وہ منعقد ہوا ہے، اور بروقت ماشاءاللہ اس کا آغاز ہوا، اور ایک بڑی تعداد اراکین انجمن کی بھی اور رفقائے تنظیم اسلامی کی بھی صبح سے یہاں پر موجود ہے۔ اور اس وقت جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک عمومی خطاب کا اہتمام ہے، قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، اس عنوان کے تحت بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم فرمائی، اور 1975 میں انہوں نے تنظیم اسلامی قائم فرمائی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں ادارے باہمی مشاورت کے ساتھ اور جس کو کہیے کہ آپس کے ربط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی کا ایک اظہار یہاں پر ہے کہ یہاں اس وقت صبح سے تقریباً 9:30 بجے سے انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا سالانہ اجلاس بھی منعقد ہوا، اور اب ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی نے پورے شہر بھر میں آپ کے علم ہے کہ کوشش کی کہ اس وقت کے عمومی خطاب کی تشہیر بھی ہو، تو ان دونوں اداروں کو ہماری خواہش ہے کہ ساتھ ہی لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے مشن میں، ان کے کام میں دست و بازو مزید بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آج ہمارا ہے قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم۔ جو ترتیب کچھ قائم میں نے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ گفتگو کے 2 حصے بنیادی طور پر، پہلے حصے میں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے ہی مختصر کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور اس کے ذیل میں ابھی تھوڑی دیر میں مولانا مودودی علی رحمہ کی تفہیم القرآن جو معروف تفسیر ہے، اس کی سورہ طور کی آیت نمبر 34 کی تشریحات میں اعجاز قرآن پر بڑا قیمتی انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس کا کوئی وائس اوور ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ سنانا چاہیں گے، جس سے ہمارے سامنے ایک مرتبہ پھر قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت واضح ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ساتھ ہی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، رفقائے تنظیم اور اراکین انجمن واقف بھی ہیں، گزرنا بھی چاہیے، اور رجوع القرآن کورسز میں ہم اس کا مطالعہ بھی کراتے ہیں۔ تو اس تحریر یعنی قرآن اور جہاد کو بانی تنظیم اسلامی نے خود کئی مرتبہ پڑھایا ہے، البتہ اس کا ایک حصہ جو متن ہے انہی کی زبان میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے جب قرآن اور ہم کی بات ہوگی تو اس وقت ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کچھ نقطے میں چاہوں گا کہ یاد دہانی کے طور پر ہمارے سامنے آئیں، اور ایک احساس ضیاء کے یاد دہانی کے لیے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہوگا۔ ان کا جو معروف بیان القرآن ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا بیان 1998 کا، اس سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا، اور اس پہلے حصے کے اختتام پر
رجوع القرآن کا معاملہ، قرآن حکیم کے ساتھ عوام الناس کا تعلق مضبوط ہو، اور پھر وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں ان کو قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی طرف متوجہ کیا جائے، جس کے لیے انجمن خدام القرآن کا پلیٹ فارم ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہلے حصے کے اختتام پر انجمن خدام القرآن سندھ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری بھی 6 منٹ کی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم دکھائیں گے۔ یہ گفتگو کا تقریباً پہلا حصہ ہوگا، 50% کہہ لیجیے۔ اگلے حصے میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، اس تعلق سے ہم کلام کریں گے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مؤثر تعارف اور آپ کی شان کا مؤثر ترین بیان خود وہ ہے جو رب کائنات نے قرآن حکیم میں عطا فرمایا۔ چنانچہ چند آیات کی یاد دہانی میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو جامعیت ہے اس کے تعلق سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبات مدراس بہت معروف ہیں، اس میں سے 1-2 پیراگراف ہیں جو وائس اوور ہم نے کروایا ہے، اس سے سیرت النبی علیہ السلام کی جامعیت کا بڑا جامع بیان مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ وائس اوور بھی آپ کو چند منٹس کا انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔ اس کے بعد بہت ہی ایک عمومی سطح کے اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت کے 1-2 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ کتاب ایک ترتیب سے میں آپ کے سامنے ہماری اسٹڈی کے لیے کیا سیکوینس ہونی چاہیے یا کن پہلو سے سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، کچھ کتابوں کا یہاں پر آپ کو حوالہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا اہم ترین گوشہ اور پہلو کیا ہے۔ اس تعلق سے اسوہ حسنہ والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کا بیان سورہ صف کی آیت نمبر 9، ان 2 مقامات کے حوالے سے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہی بیان القرآن جو معروف ہے 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن، اسی سے ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور آخر میں ہم پھر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، یعنی ہمارا حضور کے ساتھ تعلق ہے کیسا اور کہاں ہم کھڑے ہیں مجموعی اعتبار سے، اس کا تھوڑا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر آخر میں کچھ اختتامی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہ ترتیب ہے آج کی گفتگو کی۔ اللہ کا نام لے کر باقاعدہ آج کی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، الہامی پیغام بندوں کے نام۔ ہدایت کی ضرورت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا، اور پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج انسانیت کی اور ہمیشہ سے انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اقتدار بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ ہدایت نہ ہو تو دولت انسان کو قارون بنائے گی، اقتدار انسان کو فرعون بنائے گا، سرداری انسان کو ابو جہل ابو لہب بنا دے گی۔ اور یہی وہ اہم ترین ضرورت ہے جس کی دعا ہر نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہدایت تو پہلے دن سے آئی ہے، لیکن اس ہدایت کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرار دیا گیا جب قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے اپنے بارے میں، سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بیکار شے نہیں۔ یہ ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارے محاورے میں ترجمہ کریں گے ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج 2020 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، شاید ایسے ہی کچھ کہا جاتا ہے اس کو، میں ذرا لا علم ہوں تھوڑا۔ اور ہمارے ریاستی ادارے اس شہر میں، اس سال تو بینرز مجھے نظر نہیں آئے، لیکن کووڈ سے پہلے میں نے بینرز دیکھے تھے، کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس۔ یہ ریاستی اداروں نے بینرز لگوائے کراچی میں۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کرکٹ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی کوئی تفسیرہ مجھے نہیں کرنا، لیکن خالق کائنات کہتے ہیں اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار یو۔ قرآن سورہ طارق آیت نمبر 13 انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن فصل، فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے۔ وما ہوا بالہزل، کوئی بیکار شے نہیں،
کوئی ایسی شے نہیں جس کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، پس پشت ڈال دیا جائے، لیسٹ امپورٹنس جس کو دی جائے، جس کے لیے محنت نہ کی جائے، جس کے لیے اوقات نہ لگائے جائیں، جس کو اپنی ترجیحات میں ترجیح اول پریفرنس نمبر 1 قرار نہ دیا جائے، یہ بیکار شے نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ اسی کی وضاحت 2 معروف احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج اگر اس امت کے زوال پر کوئی تبصرہ کرنا ہو تو یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ اصول ماننے والوں کے لیے ہے۔ نہ ماننے والے فرعون کو بھی اختیار ملا تھا، نہ ماننے والے قارون کو بھی دولت ملی تھی، نہ ماننے والے ابو جہل کو بھی سرداری ملی تھی۔ یہ اصول ماننے والوں کے لیے، یہ ماننے والے قرآن کو تھام کر اس کی مانیں گے، اللہ دنیا میں بھی عروج دے گا، دنیا ان کے قدموں میں ڈالے گا۔ اس کو ترک کریں گے، اللہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ چلیے، تو دنیا ہے جس کو آج کل لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ آپ کا میرا ایمان ہے۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، لوگو آج تم سو رہے ہو، یہ سارا ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے 3 مرتبہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ تو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، لوگو آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ اصل تو وہ ہے، اس اصل کے حوالے سے بھی یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کا آخری حصہ، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا، تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت دے کر اٹھنے والا ہوگا۔ غور کرنا چاہیے، آج ایسا ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو۔ بہت پیارا خطاب اور کتابچہ ہے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بارہا ہماری نشستوں میں بیان ہوتا ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم پر عمل اور احکام کے نفاذ کی کوشش، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ایمان، تلاوت، فہم، عمل، تبلیغ، یہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ قرآن حکیم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس قرآن حکیم کا ڈیسائسو ہونا ہے، دنیا میں بھی اس امت کا عروج و زوال قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ، اور آخرت میں بھی یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا شکایت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی شکایت سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ آج ہم اس کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ یہ قرآن حکیم کل ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہو۔ اب اس کے بعد اعجاز قرآن، یہ اپنی جگہ بہت طویل موضوع ہے، اور اس پر پوری دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز کہہ لیں، اہل علم کہہ لیں، ان کے تھیسز اور پی ایچ ڈیز بھی موجود ہیں۔ ظاہری بات اس پر کوئی اس وقت تفصیلی کلام کرنا مقصود نہیں ہے، مگر 2-3 وہ نقطے کہ جو میری اور آپ کی یاد دہانی اور مزید قرآن حکیم پر ایمان کے حوالے سے تقویت کا باعث اور کچھ عمل کے لیے ہمارے اندر کو جذبہ بیدار ہو سکے، اس حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفہیم القرآن معروف ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے حلقے کے ساتھیوں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کروا لی تھی۔ ہم نے یہ کیا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے اسکرین پر ہوگا اور بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے وائس آ رہی ہوگی، تاکہ ذرا الفاظ سامنے رہیں گے تو توجہ بھی رہے گی۔ تو تقریباً 5 منٹ کا یہ آڈیو کلپ ہے جو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ اعجاز قرآن کے موضوع پر چند اقتباسات، اس مقام پر سورہ طور کی آیت نمبر 34 کا یہاں پر حوالہ ہے، جس کے ذیل میں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے سب کچھ لکھا، طویل تحریر ہے، اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمگیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا، اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 1400 برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے، اور روز بروز
اس کے یہ اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ غرض حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتائج اس دنیا میں ہیں اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ نظام ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے عالم میں رونما ہونے والے ہیں۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتی ہے۔ اس تغیر کے تمام مراحل ایک ایک کر کے بتاتی ہے، دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا۔ یہ کتاب پوری کی پوری بیک وقت لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر دی گئی تھی، بلکہ چند ابتدائی ہدایات کے ساتھ ایک تحریک اصلاح کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال تک وہ تحریک جن جن مرحلوں سے گزرتی رہی، ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق اس کے اجزاء اس تحریک کے رہنما کی زبان سے کبھی طویل خطبوں اور کبھی مختصر جملوں کی شکل میں ادا ہوتے رہے۔ پھر اس مشن کی تکمیل پر مختلف اوقات میں صادر ہونے والے یہ اجزاء اس مکمل کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے، جسے قرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تحریک کے رہنما کا بیان ہے کہ یہ خطبے اور جملے اس کے تبازات نہیں ہیں، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں خود اس رہنما کے تبازات قرار دیتا ہے تو وہ دنیا کی پوری تاریخ سے کوئی نظیر ایسی پیش کرے کہ کسی انسان نے سالہ سال تک مسلسل ایک زبردست اجتماعی تحریک کی بطور خود رہنمائی کرتے ہوئے کبھی ایک واعظ اور معلم اخلاق کی حیثیت سے، کبھی ایک مظلوم جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے، کبھی ایک مملکت کے فرمانروا کی حیثیت سے، کبھی ایک برسر جنگ فوج کے قائد کی حیثیت سے، کبھی ایک فاتح کی حیثیت سے، کبھی ایک شارع اور مقنن کی حیثیت سے۔ غرض بکثرت مختلف حالات اور اوقات میں بہت سی مختلف حیثیتوں سے جو مختلف تقریریں کی ہوں یا باتیں کہی ہوں، وہ جمع ہو کر ایک مکمل مربوط اور جامع نظام فکر و عمل بنا دیں۔ ان میں کہیں کوئی تناقض اور تضاد نہ پایا جائے، ان میں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی مرکزی تخیل اور سلسلہ فکر کار فرما نظر آئے۔ اس نے اول روز سے اپنی دعوت کی جو بنیاد بیان کی ہو، آخری دن تک اسی بنیاد پر وہ عقائد و اعمال کا ایک ایسا ہمگیر نظام بناتا چلا جائے جس کا ہر جز دوسرے اجزاء سے کامل مطابقت رکھتا ہو، اور اس مجموعے کو پڑھنے والا کوئی صاحب بصیرت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہے کہ تحریک کا آغاز کرتے وقت اس کے محرک کے سامنے آخری مرحلے تک کا پورا نقشہ موجود تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیچ کے کسی مقام پر اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہو جو پہلے اس پر منکشف نہ تھا یا جسے بعد میں اس کو بدلنا پڑا۔ اس شان کا کوئی انسان اگر کبھی گزرا ہو جس نے اپنے ذہن کی خلاقی کا یہ کمال دکھایا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ جو وسیع اور جامع علم اس کتاب میں پایا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اہل عرب اور اہل روم و یونان و ایران تو درکنار، اس 20ویں صدی کے اکابر اہل علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس اور علوم عمران کی کسی ایک شاخ کے مطالعے میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں، اور پھر جب وہ غیر نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا ایک واضح جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے ریگستان عرب میں ایک امی کو علم کے ہر گوشے پر اتنی وسیع نظر حاصل تھی اور اس نے ہر بنیادی مسئلے پر غور و خوض کر کے اس کا ایک صاف اور قطعی جواب سوچ لیا تھا۔ یہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ اعجاز قرآن یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کے ذیل میں تفہیم القرآن مولانا مودودی علیہ رحمہ ان کی سورہ طور کی آیت نمبر 34 کی تشریح میں سے کچھ اقتباسات تھے، اور اس میں آپ نے محسوس کیا کہ ایک طرف علوم کا متنوع ہونا جو قرآن حکیم ڈسکس کرتا ہے،
پھر وہ پوری 23 برس کی زندگی جو رسول اللہ کی علیہ السلام، وہ زندگی اپنی جگہ معجزہ ہے، لیکن اس پوری زندگی کے دوران 23 برس میں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص نقطہ یہ کہ وہ امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی تھوڑی دیر پہلے سورہ آراف آیت 157، وہاں بھی رسول اکرم علیہ السلام کے لیے نبی امی کا لفظ آیا۔ یہ امی کا ترجمہ جب ہم کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ترجمہ کرتے تھے ان پڑھ، کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو بالکل کچھ نہ جانتا ہو، تو کبھی عجیب لگتا ہے۔ جتنا یہ عجیب لگتا ہے اردو والا عجیب، اتنا ہی اس میں رسول اللہ کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دنیا میں کوئی شاگرد اپنے استاد سے کتنے آگے نکل جائے، اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ آج تک وہ ٹیچر ایک پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مسئلہ شاگرد جو ہے وہ F-16 اڑا رہے ہیں۔ جو کارروائی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا، وہ جو گرایا تھا پائلٹ، تو ایک اسکول کے ٹیچرز نے مبارکباد دی اس پائلٹ کو۔ تو اسکول کا وہ ٹیچر شاید پرائمری ایجوکیشن میں پڑھا رہا ہو اور وہ جا کے پائلٹ بن گیا ہے اور بندہ جانے کیا کچھ، لیکن کہا یہ جائے گا شاگرد کتنا ہی آگے نکل جائے، استاد کی فضیلت ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ تو بھائی رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے مخلوق میں سے، بالفرض محال اگر ایسا ہوتا تو مشکل پڑ جاتی ہے نا۔ تو حضور کا براہ راست معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ ذکر ابھی آگے بھی آئے گا کہ حضور نے جو فرمایا وہ وحی کے مطابق ہے، جو کر کے دکھایا وہ بھی وحی کی تعلیم کے مطابق ہے۔ تو حضور کا امی ہونا خود ان کی شان ہے اور ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ کچھ گفتگو تھی اعجاز قرآن کے تعلق سے۔ اب اگلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، قرآن کریم منبع ایمان و اعلی انقلاب۔ قرآن حکیم اس ایمان کی آبیاری حصول کا بھی ذریعہ اور آبیاری کا بھی ذریعہ۔ 14 صدیوں پہلے کا بدو بھی وہ قرآن حکیم کی 2 آیات سنتا ایمان لاتا، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لاتا، پوری زندگی کا لائے عمل طے کر کے جاتا۔ ایک بدو آئے، دیہاتی تھے، اللہ کے رسول سے عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائیے، بس زیادہ یاد نہیں رکھ سکتا میں، کچھ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ 6000 آیتیں نہیں، 600 بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 2۔ جو ذرا برابر بھلائی کرے گا دیکھ لے گا، ذرا برابر برائی کرے گا دیکھ لے گا۔ وہ بدو کہتا ہے میں اس میں جا رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ گیا، حضور نے فرمایا جنت ہی جا رہا ہے۔ 2 آیات، اس کا کچھ ظہور اور بھی ہے، وہ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قرآن آپ کے میرے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، البتہ اس کے لیے طلب کا ہونا شرط ہے۔ سلمان فارسی میں طلب تھی رضی اللہ عنہ، فارس کے تھے، محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی دولت بھی ملی ہے اور حضور کا یہ ٹریبیوٹ بھی ملا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ابو لہب ہے، پڑوسی ہے، چچا ہے، عربی جانتا ہے، سردار ہے، مالدار ہے، سنانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلام عظیم قرآن حکیم سنا رہے ہیں، طلب نہیں ہے تو سورہ لہب ملی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ طلب کا ہونا شرط ہے، بڑی اہم ترین بات۔ قرآن فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے آخر میں آیت 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں، وہ ایک بارش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف، اور وہ چل کر میری طرف آئے، جی اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کی عطا میں کمی نہیں، مسئلہ ہماری طلب اور تڑپ میں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو مزید سچی طلب ہدایت عطا فرمائے۔ یہ قرآن اعلی انقلاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات میں نازل ہوا۔ قدر ایک فضیلت کے پہلو میں بھی اور ایک تقدیر کے پہلو میں بھی۔ تقدیروں کو بدلنے والی رات قرار پائی ہے قدر کی رات، کب؟ جب اس رات میں تقدیروں کو بدلنے والا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور مشرکین مکہ، اللہ اکبر، مشرکین مکہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو قرآن سن لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ حامیم السجدہ میں، مت سننا اس قرآن کو
اور کہیں سنایا جائے شور پیدا کرو. نضر بن حارث مشرکین کا سردار وہ مختلف علاقوں سے کنیزوں کو لے کر آیا, جہاں قرآن پڑھا جائے سنایا جائے تم رقص و سرور کی محفلیں سجانا, شراب و کباب کی محفلیں سجانا, لوگوں کو قرآن نہ سننے دینا. بہت توجہ کیجیے گا. تو مشرکین ایک دوسرے کو کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن, میں سننا اس قرآن کو, والغوا فیہ, اس میں شور پیدا کرنا, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ سکو. مشرک مانتا تھا کہ جس نے قرآن سنا وہ بدل جاتا ہے. لوگوں نے بلال کو دیکھا رضی اللہ عنہ, بلال جان دینے کو تیار ہے رضی اللہ عنہ, بلال خون کی الٹی ان کو آ رہی ہے رضی اللہ عنہ, مگر بلال کہتے احد احد, ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا جس کا کوئی شریک نہیں, مر جاؤں گا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. یاسر شہید ہوئے, سمیہ شہید ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما. حضور فرماتے رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. مکی دور میں اس قرآن نے صحابہ کو عجیب نظارے کرائے, اس قرآن نے جنت کی سیر کرائی, اس قرآن نے جہنم کا خوف دلایا ہے, اس قرآن نے اللہ کی محبت ان میں پیدا کی ہے, اس قرآن نے آخرت کا طلبگار ان کو بنایا ہے, اس قرآن حکیم نے انہیں اللہ والا بنایا ہے. یہ 313 کی جماعت جو بدر میں نظر آتی ہے, پہلے وہ قرآن حکیم سے تیار ہوئی ہے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. یہ 13 برس قرآن عطا ہوا ہے, ہو رہا ہے, اس سے اللہ والے تیار ہوئے. اور یہ حضور اکرم علیہ السلام کی میتھڈالوجی, یہ حضور علیہ السلام کا طریق انقلاب, اس کا بنیادی آلہ وہ خود قرآن حکیم ہے. 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم میں حضور کے 4 فرائض کا ذکر فرمایا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 بھی ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں, ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے, احکام کی تشریح کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. مکے کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی, قرآن کی تلوار چلی ہے. مکے کے 13 برس جہاد ہوا ہے, لوہے کی تلوار سے نہیں, قرآن کی تلوار سے. سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں 52 میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجیے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں. استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ, جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا, ایک تحریر ان کی ہے قرآن اور جہاد, چند صفحات کی, اور یہ تحریر وہ خود فرماتے تھے مجھے بڑی پسند. اس تحریر کا ایک حصہ قرآن کریم کے تعلق سے, اس کا صرف متن یعنی ٹیکسٹ جو انہوں نے پڑھا ہے بس وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. باقی میں رفقائے تنظیم سے تو کہوں گا گاہے بگاہے اس تحریر کا مطالعہ کریں اور ڈاکٹر صاحب سے سنیں. اراکین انجمن وہ بھی توجہ کریں, انجمن خدام القرآن ہے نا, تو قرآن تو ذریعہ انقلاب ہے, اعلیٰ انقلاب ہے. کون سے افراد پیدا ہونے چاہیے جو کل اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے میدان میں آ سکیں. تو تحریر کا نام ہے قرآن و جہاد, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمارے تربیتی کورسز میں اس کو بڑی تفصیل سے پڑھایا. اس وقت اس ویڈیو کا ایک مختصر سا حصہ جس میں صرف ڈاکٹر صاحب نے ٹیکسٹ پڑھا ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں انشاءاللہ. قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا, اور توحید, معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. لیکن اس سے اس ہمگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگی میں برپا ہو گئی تھی. اب ذرا یہ الفاظ ہیں, اچھے ہیں, نوٹ کر لیجئے, ان میں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا, سوچ بدلی, نقطہ نظر بدلا, اقدار بدلی, ویلیوز, عزائم بدلے, امنگیں بدلی, ایمبیشنز چینج ہو گئے. پہلے ایمبیشنز کچھ اور تھی, اب کچھ اور. شوق بدلے, دلچسپیاں بدلیں, خوف بدلے, امیدیں بدلیں, اخلاق بدلے, کردار بدلے, خلوت بدلی, جلوت بدلی, انفرادیت بدلی, اجتماعیت بدلی, دن بدلا, رات بدلی, حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مصداق آسمان بدلا, زمین بدلی, الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی. اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہے قرآن حکیم کی آیات بینات. تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش یا کشاکش جنم لیتے ہیں, جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر پیدا کی
اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا اس کے جملہ مدارج اور مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نگل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اللہ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ قرآن و جہاد جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریر، اس کا ایک حصے کا صرف متن آپ نے سنا ہے۔ حاصل اس کا یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو صحابہ میں تبدیلی برپا فرمائی وہ قرآن حکیم کے ذریعے، اور تبدیلی وہ جس میں یہ بتا دیا جائے کہ کیا نہیں بدلا، اور افراد کی تبدیلی پھر کسی اجتماعی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو مکے کے 13 برس یہ افراد بدلے ہیں، اور ان بدلے ہوئے افراد، ان اللہ والوں نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے نصرت سے اس کو یوم الفرقان بنایا، اللہ کی توفیق سے۔ آج بھی اگر ہم کسی تبدیلی کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، تو اسی قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسی قرآن حکیم کی طرف دعوت دینی ہوگی، اور اسی قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ مگر کون سا قرآن؟ جو ہم بچوں کی بسم اللہ کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد صدق اللہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد قرآن حکیم بند ہو جاتا ہے؟ یا وہ قرآن کے جو بس ماہ رمضان میں سن لیا جاتا ہے؟ یا وہ قرآن کے جو اب پتہ نہیں وہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں کہ بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا جاتا ہے؟ جہیز کا بہرحال کوئی تصور دین اسلام کی تعلیمات میں تو نہیں ہے۔ کون سا قرآن؟ اس حوالے سے کچھ توجہ کریں گے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شکوہ ہے، اصل میں تو ان کا شکوہ نہیں ہے، شکوہ تو ہوگا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر شفاعت بھی کریں گے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن اللہ کا کلام بتا رہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شکایت بھی کریں گے، اور شکایت ہوگی ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہوگا، پس پشت ڈال دیا ہوگا، اگنور کر دیا ہوگا، نظر انداز کر دیا ہوگا، جن کے پاس قرآن حکیم کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ یہ شکایت تو اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 بیان القرآن سے، اور آج بیان القرآن کے 2 کلپس اور بھی آئیں گے، اور میں نے انٹینشنلی یہ کوشش کی ہے تاکہ رفقائے تنظیم اسلامی ہوں، اراکین انجمن ہوں یا عوام الناس ہوں، مطلب توجہ کے ساتھ اگر ایک ترتیب سے اس بیان القرآن سے ہم گزریں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہم اور زیادہ محسوس کریں گے۔ تو بانی تنظیم اسلامی سے سنیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 بیان القرآن، جو ان کا پیس ٹی وی پر چل رہا ہے، ماضی میں کیو ٹی وی پر چلتا رہا، جس کے شارٹ کلپس بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ 108 گھنٹے کا مکمل یہ بیان ہے۔ 1998 میں قرآن اکیڈمی DHA میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی درخواست پر، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی حفاظت فرمائے، اور انہوں نے پھر بہت زیادہ وقت اور وسائل خرچ کر کے اس کی کوالٹی کو بہتر کیا، جو آج کل پیس ٹی وی پر بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس بیان القرآن سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ، تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔
وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے، ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ جی، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 30 اور نبی اکرم علیہ السلام کی شکایت دونوں آرا مفسرین نے بیان فرمائی، دنیا میں بھی حضور کی شکایت اور آخرت میں بھی، اور تفسیر عثمانی کا حوالہ بھی ہمارے سامنے آیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں مرتب فرمایا ابتدائی حصہ تشریح کا، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور اس میں وہ حقوق قرآن حکیم کی طرف بھی توجہ آ گئی جس کا ذکر پہلے آیا تھا۔ اب اسی کے تناظر میں کچھ واقعات اور کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، غالباً آج سے شاید 15 سال پرانی بات ہو یا تھوڑا اس سے بھی زیادہ، جب قرآن اکیڈمی DHA میں ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے کافی دور سے 15-20 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے، اور انہوں نے سعودی عرب میں کسی کے ہاں جاب کی تھی 6 مہینے کے لیے، تو وہ واپس آ گئے تھے، تو ان کے پاس ایک کارڈ آیا جو کارڈ عربی میں تھا، تو وہ آئے کہ جی آپ لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر دیں۔ تو بہرحال تھوڑی بہت جو اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے کہا بھائی اس پہ لکھا ہوا ہے کل عام وانتم بخیر، سیزنس گریٹنگس۔ میں نے کہا آپ کا وہ جو بھی، اب وہ ظاہری بات ہے وہ اس عرب امپلائر کو کیا پتا کہ کتنے ہزار لوگ، اس نے کوئی ایک آرڈر پاس کر دیا ہوگا، سب کو چلے گئے ہوں گے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بڑا اچھا ہوا، میرا ایک امپلائر جس کے میں نے صرف 6 مہینے جاب کی تھی اور اس نے عربی میں مجھے کارڈ بھجوایا، مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، آپ نے مجھے ترجمہ کر دیا، میں بہت خوش ہوں۔ وہاں تو میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، بعد میں مجھے خیال آیا کہ عجیب بات ہے، ایک 6 مہینے کا امپلائر، اس نے ایک عربی میں مجھے اور آپ کو کارڈ بھیجا، تو ہم 20 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پہنچ گئے کہ یہاں سے ٹرانسلیشن ہمیں مل جائے گی۔ اگلا تجزیہ آپ سمجھ گئے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس نے الرحمن کہہ کے پھر کہا کہ علم القرآن، اپنی رحمانیت کی توفیر قرآن حکیم عطا فرمایا۔ اس قرآن کریم کے بارے میں میرا اور آپ کا تصور کیا ہے؟ انگریزی ہم نے ماں کی گود سے نہیں سیکھی ہے جی، ہم جیسے لوگوں کو بھی جو پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، ہمیں ہمارے کزنس نے کہا تھا، اللہ ان کو زندگی دے کہ اب اس طرف بھی انہوں نے ہمیں ڈالا کہ جناب آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے اور آپ پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے تو کل ساری سٹڈیز انگلش میں ہوں گی، تو کراچی والوں کو تو پتہ ہے کہ PACC پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں جائیے اور انگلش کی ایڈوانس لیول تک تعلیم حاصل کیجیے تاکہ آئندہ ساری سٹڈیز ہائر سٹڈیز انگلش میں ہوں گی تو آپ کو سہولت ہو۔ یہ میں نے اپنی ذاتی اگزامپل دے دی ہے۔ ہم سب سوچیں اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، جی نہیں پوچھے گا، بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں ایک ہندو فیملی کے کچھ افراد ایک مسلمان گھرانے میں گئے، ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں کاروبار کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، ریئل لائف واقعہ ہے، تو وہ ہندو فیملی گئی مسلمان فیملی میں، اور ہمیشہ جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہاں قرآن حکیم کے ٹکڑے اور فریمز رکھے ہوئے لگے ہوئے تھے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، کچھ اور آیات، بہت خوبصورت۔ تو انہوں نے کہا واو زبردست، کیا آرٹ ورک ہے، زبردست، کیا ہے یہ؟ کہا یہ ہماری کتاب ہے قرآن۔ اچھا تو تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کہا نہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ اچھا تمہیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آرٹ ورک تو بہت اچھا، بتاؤ کیا کھلا رہے ہو؟ آگے آپ خود ہی نتیجہ نکال لیں۔ تم نے لگا رکھا ہے خوبصورت انداز سے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، پتہ تمہیں کچھ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں ایک آڈٹ فرم میں تھا ایئر فرگوسنس میں، تو یاد آیا، یہ واقعہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہوا تھا لیکن یاد آ گیا، تو میرا ایک مطلب جونیئر اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک جونیئر تھا، راج کنور بترا اس کا نام تھا، تو ہم لوگ آڈٹ پہ ساتھ تھے تو کوشش کرتے تھے کہ بات کچھ اس کے سامنے رکھی جائے۔ اچھا اس دوران میں ڈاکٹر سراج صاحب کو سننا شروع کر دیا تھا، 98 میں الحمدللہ میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی وہ تمہاری کتاب میں کہیں مہا نوح کا تصور ہے؟
ہم جیسے کہتے ہیں نا حضرت، تو وہ مہا کہتے ہیں، مہاراجا مہارانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو وہ مہا کہتے ہیں حضرت یا رسپیکٹ کے لیے. تو مجھے پتا تھا، وہ ایک دو کتابیں پڑھی تھی. شمس نوید عثمانی صاحب عالم انڈیا کے، بڑی اچھی کتاب ہے اب بھی نہ جاگے، تو انہوں نے کمپیریٹیو دیا ہے وید کے حوالے سے، قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے. تو میں نے کہا راج کنور بترا تم نے پڑھا ہے کہ مہانو کی سٹوری ہے، کوئی طوفان آیا تھا کشتی کا؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں اپنی کتاب، اور پڑھتے بھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر. تو میں نے کہا بھائی تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنی نہیں پڑھتے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی نہیں پڑھتے، ہم اپنی نہیں پڑھتے. کراچی میں ایدی ہوم میں جانے کا اتفاق ہوا 2-3 میڈیا کے پروگرامز کے حوالے سے. تو وہاں پہ بہرحال آپ کو پتہ ہے شیلٹر ہاؤس بھی ہے، وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں. اللہ معاف رکھے وہ خواتین جو مائیں ہیں، جن کے 4 جوان بیٹے ہیں، جنہوں نے دھکے نکال کر ماں کو ایدی ہوم میں داخلہ کروایا ہے. باپ بھی ایسے ملیں گے. وہاں کچھ بچے بھی تھے، یتیم بچے ہوں گے موسٹ پرابلی. بار ان سے بات چیت ہوئی، کچھ کھانا پینا بھی ہوا. تو میں نے پوچھا بھی کچھ پڑھتے بھی ہو؟ تو بچوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ آج سے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے. کس اینکر کے ساتھ کیا تو اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر، خامخواہ پریشانی ہو جائے گی. تو بچوں نے کہا کہ انکل آپ ان انکل کو بھیجیں جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی. اور ایسے انکل بہت سارے ہو گئے ہیں ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر. آپ ان انکل کو بھیجیں جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی، ہم پورا اما پارا ان کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اس وقت ہماری کیفیت ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ہیں پیدائشی مسلمان، بورن مسلمس. تو مال مفت دل بے رحم ہمارا مسئلہ ہے. شاید وہ اندر سے قرآن کی قدر نہیں ہے. اگر وہ دیکھنی یا پوچھنی ہو تو وہ ریورٹڈ مسلمس کی سٹوریز پڑھیں. ریورٹڈ مسلمس، ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کنورٹڈ مسلمس، یعنی جو غیر مسلم مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. عام طور پر ہم لوگ کنورٹڈ، بدل گیا، نہیں، اٹس ناٹ کنورژن، اٹس ریورژن. وہ واپس آ گیا ہے. حدیث ہے نا بخاری شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر، پھر ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا، کون بنا دیتے ہیں؟ جی ماں باپ. ہمارا خیال ہے کہ میڈیا، ہمارا خیال ہے کہ اسکول، ہمارا خیال ہے کہ پولیٹیشنز، ہمارا خیال ہے کہ ایکٹرز ایکٹریسز فلاں. پہلا ماں باپ کا رول ہے. اہم ترین بات، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث. اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مشرک بنا دیتے. بینگ پیرنٹس ہمارا امپورٹنٹ رول ہے، پہلا رول ہے، پرائمریلی رول ہے. اور اللہ کا کلام فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. 2 حوالے میں آپ کو یہاں پر دوں، سب لوگ واقف ہوں گے. ایک علامہ محمد اسد صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جیو تھے، یہودی تھے، اور بڑی خوبصورت اسٹوری انہوں نے لکھی ہے. وہ کتاب چھپی روڈ ٹو مکہ انگلش میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے طوفان سے ساحل تک. اور پھر عرب میں رہے، بدوؤں میں رہے، عربی سیکھی، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اس کی تشریح بھی لکھی. چند مقامات سے اہل علم کو ہمارے کچھ اختلاف ہے، لیکن اوورال ماشاءاللہ بڑا گرا قدر ان کا کام ہے. پاکستان میں ان کو بلایا گیا، اور علامہ محمد اسد نے کہا تھا کہ بچوں کو چھٹی دے دیں کچھ سالوں کے لیے، جب تک اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے کی بنیاد پر سسٹم آف ایجوکیشن نہ بنا سکیں، پڑھانے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھایا جائے، بچوں کو چھٹی دے دی جائے. ان کی ساری تحقیقات کو بعد میں جو ہے وہ واللہ عالم ضائع کیا گیا یا ضائع ہو گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی یہ کتاب بہت عمدہ ہے، روڈ ٹو مکہ انگلش میں، یا طوفان سے ساحل تک. تفصیلی واقعے کا یہاں موقع یا وقت نہیں ہے. حاصل یہ ہے کہ سورہ تکاثر ان کی ٹیبل پر قرآن کا نسخہ تھا. ابھی غیر مسلم ہیں، کوئی مسئلہ پیش آیا، ٹریول کر کے آئے تھے فرسٹ کلاس ٹرین میں. اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے، حالانکہ فرسٹ کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے، اور سب لوگوں کا یوں کہیے کہ بیگ بھی بہت اچھا ہے، گیٹ اپ بہت اچھا ہے، لیکن چہروں پر سکون کیوں نہیں ہے. بیگم نے کہا بات تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں اگلے دن میں نے صبح اپنی اسٹڈی ٹیبل پر گیا، ایک یہودی کی اسٹڈی ٹیبل پر قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. قرآن کا، اس کو عربی بھی نہیں آتی، ذہن میں رکھیے گا، مگر وہ تحقیق میں ہے یا تلاش میں ہے یا پڑھ رہا ہے. اور اس کے سامنے سورہ تکاثر کی 2 آیتیں آ گئیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جواب مل گیا. اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی، اسلام قبول کیا. بہرحال اور آج کل تو بہت ساری آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گی، تو خاصی پرانی ہیں، بہت پرانی ہیں. آج کل تو آپ کو بہت ساری ایگزامپلس مل جائیں گی. اور پھر ایک معروف مثال جو ماضی قریب سے دی جا سکتی ہے وہ ڈاکٹر مورس بکائی کی.
یہ کرسچن تھے غالباً اور فرینچ تھے، اور انہوں نے مطالعہ کیا بائبل کا، قرآن کا، عربی بھی سیکھی، اور پھر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس، اور اس تحقیقی نتیجے میں یا تحقیق کے نتیجے میں کہاں پہنچے کہ تسلیم کیا کہ بائبل میں بہت سارے ایررز بھی ہیں اور محفوظ نہیں ہے، اور قرآن بہرحال وہ ایرر فری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، طلب کے ساتھ پڑھا ہے، اور غیر مسلم سے مسلمان ہوئے۔ جملہ بڑا تلخ ہے لیکن معروف ہے کہ ایسے لوگ پھر ہم سے 1000 گنا زیادہ بہتر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں سے اکثریت نے اپنے ایمان کی کوئی کاسٹ پے نہیں کی ہے، دیٹس وائی مال مفت۔ ان سے پوچھیں کوئی اور ان کی زندگیاں پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں کچھ سوالات رکھ رہا ہوں، غالباً رمضان شریف سے پہلے بھی یہاں پر ایک پروگرام دی وینیو کے اندر ہوا تھا، اس وقت بھی شاید یہ سوالات آئے ہوں۔ آج براہ راست یہ ٹاپک ہے، 6 سوالات ہیں، بہت سادہ سے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ میں نے اور آپ نے خود سے قرآن کی تلاوت آخری مرتبہ کب کی تھی؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، 5 وقتہ نمازی بھی یہاں پر ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تو یقیناً تلاوت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید توفیق دے۔ لیکن 22 کروڑ کی تعداد سے پوچھیں تو سر نیچے جھک جائیں گے شرم سے، نگاہیں نیچے جھک جائیں گی شرم سے۔ لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا؟ اپنے لیے تلاوت کرنے کے لیے، مرحومین کے لیے نہیں۔ ہم نے تو مرحومین کے لیے ایلوکیٹ کر دیا قرآن کو، ایصال ثواب کے لیے، ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قائل ہیں خیر کا، نیکی کا عمل کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ ان پر فضل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اپنے لیے تو پڑھیں بھائی۔ نمبر 1 پہلا سوال تھا آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ خود سے اپنے لیے۔ دوسرا سوال، آخری مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت اپنے لیے کب مکمل کی تھی؟ تکمیل قرآن کہتے ہیں نا، تو رمضان شریف میں کی تھی، اس کے بعد بھی قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہوا۔ اور رفقائے تنظیم ذہن میں رکھیں، احسان اسلام سرکولر آپ تک پہنچا ہوگا، اور ہماری خواہش ہے کہ ہر رفیق تنظیم روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن حکیم کا تلاوت کا معمول بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسرا سوال، قرآن کا ترجمہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ نے کب کھولا تھا؟ ترجمہ پڑھا ہو، آڈیو میں یا ویڈیو میں سنا ہو، لاسٹ ٹائم میں نے آپ نے قرآن کا ترجمہ کب کھولا تھا یا سنا تھا یا ویڈیو پر دیکھا تھا؟ چوتھا سوال، لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ پانچواں سوال، قرآن کا ترجمہ کافی نہیں، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو زندگی میں آخری مرتبہ قرآن تشریح کے ساتھ میں اور آپ نے کب کھولا تھا؟ تشریح تفسیر کی صورت میں ہو، آڈیو میں ہو، ویڈیو میں ہو، جس پر اعتماد ہے، جس صاحب علم پر، چلیں بحث میں نہیں جاتے۔ آخری مرتبہ میں نے قرآن تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ ہم نے جناب انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھے، انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھے، ان کی اتنی بڑی بڑی تفصیلات پڑھی، رٹے مار مار کے ایگزامس ہم نے دیے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اور فیلڈس کے اور سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے، ان کا ایک لا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں تفصیلات ہوتی ہیں، ہم رٹے مارتے تاکہ ایگزامس کلیئر ہو سکیں۔ واٹ اباؤٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ، دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ لاسٹ ٹائم میں نے آپ نے قرآن تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ اور چھٹا اور آخری سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم زندگی میں قرآن حکیم تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ یہ 6 سوالات ہیں۔ تلاوت کب کی تھی؟ تلاوت کی تکمیل خود سے کب کی تھی اپنے لیے؟ ترجمہ کب کھولا تھا؟ ترجمے کی تکمیل کب کی تھی؟ تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا قرآن، اور تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ یہ تو کچھ سوالات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، اور اس کی ایک ڈاکیومنٹری ہم نے تیار کی ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے لیکن آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق، رجوع الی القرآن کا معاملہ، اس تعلق سے بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں تو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم فرمائی تھی، اور 1986 میں 1986 میں یہ مرکزی انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اب اس کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ ایک 6 منٹ کی ڈاکیومنٹری انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ دین اسلام ماضی میں، تاریخ میں صدیوں تک کئی بر اعظموں پر غالب رہا اور وہاں پر اس کا پورا نظام قائم رہا، مگر آج اس کے ماننے والے اس دنیا میں ذلت کا شکار ہیں، رسوائی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ غور کیا جائے تو آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے۔ معروف دینی اسکالر، بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ رجوع الی القرآن کا درس قوم کو دیا جائے، قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کیا جائے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے سن 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم فرمائی، اور اسی طرح ایک اور ادارہ جو اس مرکزی انجمن خدام القرآن کا ذیلی ادارہ اور ذیلی شاخ ہے، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، 1986 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کا اہم ترین ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر تشہیر کی جائے، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تاکہ امت کے وہ افراد جو ذہین ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں، ان میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا کی جا سکے، جس کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہو، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، اور جو مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دوبارہ غالب ہونا ہے، اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جا سکے۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی ذیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن اکیڈمی کورنگی، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر، قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد اور قرآن مرکز لانڈھی شامل ہیں۔ ان تمام ذیلی مراکز میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن قائم ہے۔ انجمن کے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع الی القرآن کورس 1991 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت یہ کورس 5 مراکز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات شرکت کر چکے ہیں، اور اب تک ہزاروں افراد اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تمام ذیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجمن کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز سے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان سے شرکاء کی ایک بڑی تعداد استفادہ کرتی ہے۔ اس وقت تقریباً 40 سے زائد مدرسین رجوع الی القرآن کورس، شارٹ کورسز، دروس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے تحت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ التحصیل ہیں۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر میں مساجد بھی قائم ہیں، جن میں لگ بھگ 500 سے 5000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ان مساجد میں مجموعی طور پر تقریباً 250 افراد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام مراکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسے بھی قائم ہیں۔ قرآن اکیڈمی کورنگی کی عمارت میں دی ہوپ اسلامک اسکول بھی قائم ہے، جہاں الحمدللہ 700 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے، جس کے تحت مختلف تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مرکز تعلم و تحقیق میں تقریباً 9500 سے زائد کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ ربع صدی سے باقاعدگی سے جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ شعبہ مطبوعات کے تحت اب تک تقریباً 59 سے زائد مختلف عنوانات کے تحت کتب اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کی تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک اسٹوڈیو بھی قائم ہے، جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فراہم کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ مستقبل کے منصوبہ جات میں گلشن معمار میں ایک مسجد، قرآن اکیڈمی اور کلیت القرآن کا قیام، گلستان جوہر میں قرآن اکیڈمی کا قیام، دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول کی توسیع اور خواتین کے لیے کالج کا قیام، مختلف عنوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انعقاد، سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام، میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹر لنک کر کے ایک پورٹل پہ نمائندگی دینا اور اکیڈمک ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع الی القرآن کی دعوت کے لیے حتی المقدور سرگرم عمل ہے۔
یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے، اور احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جی الحمدللہ، یہ گفتگو کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا، قرآن اور ہم قرآن حکیم اور ہم اس تعلق سے جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا 35واں سالانہ اجلاس صبح سے یہاں پر جاری، اور اسی کے تسلسل میں یہ خطاب عام کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ ہمارے وہ ساتھی کے جو اس وقت انجمن خدام القرآن کے رکن نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ اس کی رکنیت حاصل کریں۔ تنظیم اسلامی کے رفقاء کے لیے بھی بانی تنظیم اسلامی کی خواہش تھی، ہدایت تھی کہ وہ جہاں تو رفقائے تنظیم ہیں وہ انجمن خدام القرآن کی بھی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں نعمان اختر صاحب نے صدر انجمن جو ہیں انہوں نے بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت جا بجا قرآن حکیم میں تذکرہ، اور رب کائنات سورہ انشراح میں خود ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ہر اذان میں اللہ کی توحید کا بیان تو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی، ہر وقت زمین پر نماز ادا ہو رہی ہے، ہر وقت درود اور سلام کے نذرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے مسلمان ہی کیا غیر مسلموں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ البتہ ایک تجزیہ اگر سامنے رہے تو پھر اس حوالے سے محتاط رویے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک انجینئر کی مہارت کتنی ہے اس پر کم سے کم کامنٹ کون پاس کرے؟ جو انجینئر ہو نا۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مہارت کتنی ہے، کم سے کم کون کامنٹس پاس کرے؟ گنتے چلے جائیے۔ تو ایک نبی کا مقام تو کم سے کم کوئی نبی تو ہو، اور اگر امام الانبیاء کی بات آئے بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو انتہائی ادب اور احترام اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو خالق کائنات جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی فرمایا اور امام الانبیاء بھی بنایا، اس خالق نے جس طور پر اپنے کلام مبین میں حضور کا ذکر فرمایا اسی کا ذکر ہو، اور اس کے تابع رہ کر حضور کا ذکر کیا جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ عین ممکن ہے کہیں چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہو جائے۔ اور ایک انجینئر کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بارے میں کامنٹ پاس کرے، ایک ڈاکٹر کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایک انجینئر کے بارے میں کامنٹ پاس کرے، تو باقی حوالوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگلی گفتگو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم الزبان قرآن، کچھ آیات قرآن حکیم کی تشریح کی تفصیل کا یا تشریح و تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، کچھ اشارے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہم سب کا ہے، ایمان والوں سے بھی قرآن ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورہ نساء آیت نمبر 136، بہت توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایمان والو، ایمان لاؤ۔ زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور جب تصدیق دل میں ہو تو محبت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے، پھر اطاعت بھی ہوتی ہے، اور پھر نصرت یعنی مشن میں شرکت بھی ہوتی ہے۔ اگلی چند آیات اسی تسلسل میں ہیں۔
اگلا نقطہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلو۔ قرآن حکیم میں ذکر آیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مراد عزیز ہیں، مقدم ہیں، محترم ہیں، اور ایک ترجمانی کی گئی ہے ہم پر ہماری جانوں سے بڑھ کر حضور کا اختیار ہے، جو چاہے ہمیں حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ تو حضور ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی والد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احادیث کا حاصل معروف حدیث ہے بخاری شریف میں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور سیدنا عمر کا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حساس ایک نقطہ ہے، قرآن حکیم کی توہین ہو تب بھی مسلمان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ جب بات صاحب قرآن کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بے عمل سے بے عمل مسلمان، اور شاید فسق و فجور میں بھی مبتلا مسلمان، اس کے بھی جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ یہ جذبات کا اظہار غلط انداز سے تو نہ ہو، اگری، مگر جذبات ہی نہ ہوں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اب تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حضور کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی محبت کا کچھ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور ہمارے ایک منتخب نصاب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس منتخب نصاب میں بھی یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ 8 محبت ایک طرف اور 3 محبت ایک طرف، اور ایک کمپیریزن، ایک موازنہ ہے۔ ارشاد ہوا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں کا تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار 5 رشتے ہیں، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مال مفت نہیں ہے، خون پسینہ ایک کر کے کمایا، وہ تجارت جس سے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، خوب چلتی ہوئی تجارت اور بزنس ہے، اور وہ مکانات، محلات وغیرہ جو بڑے محبوب ہیں، جن کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، جن میں دل اٹکا رہتا ہے۔ 5 محبت رشتوں کی اور 3 مال، تجارت اور مکانات و محلات کی۔ یہ ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھیں۔ دوسرا پلڑا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یا ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے۔ جہاد کا لفظ قرآن حکیم میں قتال کے مفہوم میں بھی آیا، خاص طور پر سورہ توبہ میں، لیکن جہاد ایک آل انکلوسیو مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے جس میں اسٹرگل، کوشش، محنت کی مفاہیم بھی شامل ہیں۔ یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ وہ کسی کے لیے موت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی گروہ کے لیے عذاب کا بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم اپنے باطن میں ایک ترازو لگا لیں جس کے 2 پلڑے ہوں، 8 ایک طرف، 3 ایک طرف، کون سا بھاری ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ ان 3 میں بھی ایک اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ کی محبت قلبی معاملہ ہے، ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا، گلے میں میڈل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت قلبی معاملہ ہے، دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، یہ ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا، گلے میں کوئی میڈل نہیں ہوگا۔ ان 2 محبتوں کا اظہار ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے، جو ایک مستقل محنت ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوگا عمل کے میدان میں، جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے، جو ایک مستقل محنت ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اور سب سے اوپر اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے اعتبار سے۔ اگلا اہم نقطہ نبی اکرم علیہ السلام کا ادب اور احترام، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا ذکر ابھی ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے روبرو ان کی موجودگی میں اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا جیسے آپس میں دوسرے سے کر لیا کرتے ہو، لائٹر موڈ میں بات ہو جایا کرتی ہے. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. یہ پورے قرآن حکیم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے موسٹ سینسٹیو، سب سے زیادہ حساس آیت ہے. تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ان کے سامنے باتیں نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیتے ہو. ہی از اے پروفٹ آف محمد آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ساری دنیا ایک طرف ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کا ادب ایک طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حساسیت اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس حوالے سے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آواز سے آواز اوپر، نیکیاں برباد نہ، پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک بندہ گناہ کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا تو توفیق کبھی مل جائے گی نا توبہ کی. ایک کو پتہ ہی نہیں کہ میں گنہگار ہوں، کیا توبہ کرے گا وہ؟ ایک پہلو. دوسرا، آواز سے آواز اوپر تو نیکیاں برباد. جو اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کریں سرے سے فارغ، داخلہ ہی نہیں جنت میں. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا انکار کریں جیسے منکرین سنت ہیں، قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن، قرآن ہمارے لیے کافی، کسی اور شے کی ضرورت نہیں. کہاں کھڑے ہوں گے یہ لوگ جو سرے سے ہی اتھارٹی آف سننا یہ سنت کی حجیت کا انکار کریں. نمبر 3، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائیں. اگر آج ایک مسلمان نوجوان، ایک مسلمان مرد چہرے پر داڑھی کو سجاتا ہے تو رسول اللہ کے چہرے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج میری آپ کی بیٹی بہن بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اختیار کرے، اور کیسی چادر تھی بی بی فاطمہ الزہرا کی؟ فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اور آپ کے علم ہے کہ عورت کے کفن کے کپڑوں کی تعداد پارٹس کی زیادہ ہے. مرد کے کفن کے حصے 3 بنتے ہیں، عورت کے 5 بنتے ہیں، اتنا پوشیدہ. اور پھر فرماتی کہ مجھے رات کی تاریکی میں اٹھانا. تو آج اگر میری آپ کی بہن بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا پیکر بنے اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. کسی عمل میں کمی ہے ایک الگ شے ہے، عمل کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ تعالی ہمیں حساسیت عطا فرمائے. اور اب جب کچھ ماہ ربیع الاول میں اپنے انداز سے کسی نے حضور سے محبت کا اظہار کیا، ہم بحث نہیں کرتے، مگر اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک لڑکی کو بے پردہ دلہن بنا کر اسٹیج پر بٹھا کر سڑک پر بٹھا دیا جائے اور ساری قوم نظارہ کرے. کس کو اتفاق ہوگا اس؟ بینڈ باجوں کے ساتھ حضور کی نعت بیان کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو اتفاق ہوگا اس؟ دھمال ڈالی جائے، ڈانس کیے جائیں، کس کو اتفاق ہوگا؟ کیا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں کر رہی امت آج؟ وہ ہمارے اہل علم جو اس منانے کے حوالے سے قائل ہیں، ہم بحث نہیں کرتے. اگر وہ روک نہیں لگائیں گے تو مسیحیت کے ماننے والے جہاں پہنچے یہ مسلمان بھی وہیں پہنچیں گے. پھر بہرحال روک لگانے کی ضرورت ہے. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کا تقاضا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال الہامی ہدایت کے مطابق. یہ اہم بات ہے. ڈونٹ ٹریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آرڈنری مین. جو ہائیڈ پارک میں کرتے ہیں کافر لوگ، جو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر بات کی جاتی ہیں. بھائی فریڈم آف اسپیچ ہو چاہے سو کہیں، از ناٹ آرڈنری پرسن، از اے پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ڈیوائنلی سرٹیفائڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ. حضور کا ہر قول وحی کے مطابق ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. حضور نے کچھ اجتہادی فیصلے بھی فرمائے، وحی کی تائید آ جاتی تھی اس پر، باقی تفصیلی بات اپنی جگہ پر، لیکن اصول کے اعتبار سے، عموم کے اعتبار سے حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور حضور جو کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق. سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 ہے، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو بس اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ اللہ قرآن حکیم میں فرما رہے، اور قرآن حکیم قیامت تک محفوظ، اور صاحب قرآن کی زندگی قیامت تک محفوظ. جو فرمایا وحی کے مطابق
جو کر کے دکھایا وہ وحی کے مطابق۔ اب ایک بحث اپنی جگہ پر ہے جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا تھا، انسان کی سب سے بڑی ضرورت الہامی ہدایت کی ہے، اور یہی اصل ڈیبیٹ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بظاہر کچھ مادی چیزیں ترقی کے طور پر نظر آ رہی، مگر جن ممالک کو آج ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، جہاں پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ بھی ہے، عجیب بات ہے کہ خودکشیاں، سوسائڈ بھی سب سے زیادہ انہی ملکوں میں ہو رہی ہیں۔ یہ تفصیلات اپنی جگہ پر۔ تو آج بھی اور قیامت تک سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی، اس ہدایت کا کامل پیکر ڈیوائنلی سرٹیفائڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ حضور کی ذات بابرکات کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے، جو فرماتے ہیں وحی کے مطابق، جو کرتے ہیں وہ بھی وحی کے مطابق۔ مشہور آیت کریمہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4، خلق عظیم کا بیان، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک ترجمانی کی گئی ہے، اخلاق آپ پر آ کر ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک ترجمانی کی گئی ہے، آپ اخلاق کے شہ سوار ہیں، جس طرف چاہا آپ نے ڈھال دیا اور بہترین اخلاق عطا فرما دی۔ دیکھیے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، تمام ماں باپ یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی اپنے بچے کو کون برا کہتا ہے؟ تو آگے چلتے ہیں، نہیں، اسکول نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اب اس بات میں وزن بڑھ جاتا ہے نا۔ اسی طرح کوئی ادارہ ہوگا، کوئی حکومت ہوگی، کوئی ورلڈ لیول کا کوئی ادارہ ہوگا، تو جس قدر اس میں اضافہ ہو جائے گا لیول کے اعتبار سے، اور وہاں سے سرٹیفیکیشن آئے گی، تو کسی کے کردار کی گواہی کا معاملہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے، تو اور کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو قرآن حکیم میں آ گیا۔ آج امت کا اخلاق کدھر ہے؟ امت کے اخلاقی رویے کیسے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مشہور آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آگے اس کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی مستقل سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا قیمتی ہے، اور بعض مسنون آداب اعمال کے بارے میں علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مثلا نماز کے طریقے کے اعتبار سے کہ ہاتھ اوپر باندھنا افضل یا ناف کے نیچے باندھنا افضل یا ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا افضل، سب کے لیے دلائل موجود ہیں، علمی بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ سنت جو مستقل 23 برس کی ہے، جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف رائے نہیں، وہ دعوت کی سنت ہے، دعوت اللہ کی سنت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، انا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کے رسول کی علیہ السلام۔ آج ہمارا سنتوں کا تصور بھی خاصا محدود ہو گیا، تھوڑا ذکر آگے آ رہا ہے اس کا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشن مستقل جد و جہد، اس آیت کریمہ پر بھی آگے کلام آ رہا ہے۔ یہ حضور کا مشن 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، اور دین حق دین اسلام دے کر، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے نہیں، صرف چھاپ دینے کے لیے نہیں، کورسز کرا دینے کے لیے نہیں، صرف کوئی اجتماع کر لینے کے لیے نہیں، یہ سب بھی ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، مقصود ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو۔ یہ 23 برس کی محنت ہے نبی اکرم علیہ السلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور جد و جہد جو خالق کائنات بیان فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ آج ہم جس ظلم کی چکی کے تحت پس رہے، انسانیت پس رہی ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ حضور کا انقلابی مشن ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، سیاسی سطح پر ظلم، معاشی سطح پر ظلم، بڑا چوری کرے، ڈاکے ڈالے، قتل کرے، غبن کرے،
تو معافی، چھوٹا کرے تو پکڑا جائے۔ سڑکوں پر جو ہے وہ پوری دیانت داری کے ساتھ ہمارے جو ٹریفک پولیس والے بھائی ہیں پوری دیانت داری کے ساتھ چالان کاٹتے ہیں، تو بھائی اگر ہیلمٹ نہیں پہنا اور دیگر تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ پورے کریں، لیکن دیانت داری کے ساتھ وہ 250 روپے کا 410 روپے کا کاٹتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ 4 ارب کی ڈنڈی مارے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ظلم چل رہا ہے آج۔ ایک طرف کچھ لوگوں کے جانوروں کے لیے باہر سے فوڈ بھی آتا ہے، ایئر ایمبولینس بھی آتی، اور ایک طرف لوگ بچوں سمیت خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اشارہ کافی ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے حضور تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بس میں نے اشارتاً کچھ آیات کا ذکر کیا، اس سے پیارا بیان نہیں ہو سکتا جو خود خالق کائنات نے قرآن حکیم میں عطا فرمایا۔ اب آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری کوٹیشن ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، اس کا کمپریہنسو ہونا، آل انکلوسیو ہونا، اس موضوع پر خطبات مدراس بہت معروف ایک خطابات ہیں سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی ایک کوٹیشن کو ہم نے وائس اوور کے ساتھ ریکارڈ کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابو طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فتح کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کی سالار کارواں کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہم دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار یعنی مارکیٹ ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ مختصر الفاظ میں اس سے زیادہ جامع بیان ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگلا ایک بس توجہ دلانے کے لیے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگ بعض مرتبہ غیر مسلم اسکالرز کی کوٹیشنز کوٹ کرتے بھی ہیں، یا جب کوٹ ہوتی تو مرعوب ہو جاتے ہیں۔ مائیکل ایشہارٹ، گریٹ ہنڈریڈس اور تاریخ انسانی کی عظیم شخصیت کون ہے جی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیکل ایشہارٹ کی اس گریڈیشن کی انالیسس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے کہ مطالعہ کرے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔
اسی طریقے پر گاندھی کا ذکر کیا جاتا ہے. گاندھی جی نے جو ہے وہ جیل میں سیرت النبی شبلی نعمانی مرحوم کی 1 یا 2 جلدیں پڑھی, وہ بھی عظمت کا قائل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہیں, ایمان نہیں تو کل ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اہم بات, ایمان نہیں تو کل ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مزید اہم بات ہمارے لیے, یہ ایمان والے نہیں تھے, یہ غیر مسلم تھے, یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے اتنا مطالعہ کیا ہے, ہم سیرت النبی کا مطالعہ کتنا کر رہے ہیں؟ آج کوئی ٹیکسٹ پڑھنے کی بات ہو, آڈیو سننے کی بات ہو, ویڈیو سننے کی بات ہو, بھرمار ہے. تکیے کے غلاف میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور اس سے آگے کا بیان کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. کل سوال ہوگا, جیسے قرآن کے بارے میں ہم نے انالیسس کیا کہ قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے, سیرت النبی کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کتابیں بہت عام فہم انداز کی, یعنی کوئی بہت عالمانہ سطح کی ہم بات نہیں کر رہے, میں بھی عوام میں سے ہوں, عوام کی سطح پر اور یقیناً اہل علم کے لیے بھی استفادے کا موقع ہے. کچھ کتابوں کی ریکمنڈیشن ہے. یہ کتاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ واقف ہوں گے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے 5 لوگوں کو دی, آج تک واپس نہیں ملی. مصر میں کچھ آرٹیکلز چھپے تھے, بہت خوبصورت انداز ہے, خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو ماضی میں ناولز پڑھنے کا شوق رہا اور آج کل انگریزی میں بہت زیادہ شوق ہے جی, وہ جو اسٹائل ہوتا ہے اس سے مطابقت ہے, لیکن سارا بیان مستند ہے. اور جماعت اسلامی کا جو ادارہ اسلامی پبلیکیشنز, انہوں نے اس کو شائع کیا. اس کا ترجمہ ہے محمد عربی کے عنوان سے. یہ چھوٹے سائز کی صفحات 350-400 ہوں گے, بہت دلچسپ انداز ہے. النبی الخاتم, یہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے. چھوٹے چھوٹے 400 کے لگ بھگ عنوانات ہیں, بڑا خوبصورت انداز ہے. البتہ اس وقت جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھیوں نے اس کو تلاش کیا, وہ ذرا قدیم اردو میں ہے اور اس کے الفاظ کا ترجمہ کر دیا گیا مشکل. میں ایک حصہ 2-3 جملے آپ کو سناؤں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو. کہتے ہیں معراج کے واقعے کے بارے میں, مکے میں 10-12 برس اللہ نے اپنے رسول کو مکے والوں کے حوالے کر دیا. جو چاہو کر کے دیکھ لو ان کے ساتھ, جس طرح چاہو آزما کر ان کو دیکھ لو. اور جب زمین والوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دبانے, مٹانے, ہرانے کی انتہا کر دی, تو آسمانوں والے نے محمد مصطفیٰ کے عروج کی انتہا کا اعلان فرما دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ خوبصورت انداز آپ کو اس کتاب میں ملے گا انشاءاللہ. الرحیق المختوم سب لوگ تقریباً واقف ہوں گے, ہمارے مکتبوں پر بھی موجود ہوتی ہے. لیٹ 70s میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت ایک کمپٹیشن ہوا اور 171 کتابیں دنیا بھر سے مختلف زبانوں میں آئیں. صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی یہ کتاب عربی میں تھی, اس کو نمبر 1 ایوارڈ دیا گیا. یہ ساری کتابیں 1 والیوم ہیں, اس کے اندر کچھ شرائط تھیں, 1 والیوم ہو, مستند مواد ہو, اور جس ترتیب سے حضور کی سیرت آگے بڑھی وہ اسی ترتیب سے اس کو مرتب کیا جائے. اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہے سیلڈ نیکٹر کے نام سے. یہ کتاب بھی ہم اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں. اسٹیون کوی کو کافی لوگ پڑھتے ہیں اور آج کل اس طرح کے اسکالرز کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے. اور بہرحال کچھ ایسے فلاسفرز جو ذرا اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, خدا کا خوف بھی کسی کو کچھ کو ہوتا ہے, تو وہ آج کل خاصے ان ہیں. ہمارے بھی لوگ 1-1 لاکھ روپے دے کر ان کے 3 دن کے اس طرح کے ٹریننگ کے سیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک صاحب علم ہے عرب میں, عالم عرب میں, ڈاکٹر عبد الرحمن عریفی صاحب. انہوں نے کہا کہ اتنا سارا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو ڈے ٹو ڈے معاملات اور لائف ٹائم جو مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے پریکٹیکل ایگزامپلس کو جمع کر کے سیرت النبی کی رہنمائی انہوں نے جمع کی. عربی میں استمتی بحیاتک یہ اس کا ٹائٹل ہے, اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا, زندگی کو خوشگوار بنائیے. مختلف پبلشرز نے اس کو شائع کیا, یہ بھی مفید رہے گی. خواتین کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر کا اسوہ بہترین ہے, مگر امت کی عورتوں کے لیے اسوہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے اور رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کے ذریعے. حضور مرد ہے نا, تو امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ وہ ازواج مطہرات اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی بیٹیوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے. سیرت عائشہ مختصر کتاب ہے, اسکول گوئنگ جو بیٹیاں ہماری ان کو بھی پڑھائی جا سکتی ہے, سید سلیمان ندوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اور تذکار صحابیات یہ ہمارے مکتبوں پر بھی ہم اس کو رکھتے ہیں. طالب ہاشمی صاحب کی بہت معروف کتابوں میں سے ہے, اور اس کتاب تذکار صحابیات میں ازواج مطہرات کا بھی, بنات رسول نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہے, اور صحابیات کا ذکر بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اب تھوڑا انقلابی پہلو,
نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت، یہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 آیات کی بہت تفصیلی تشریحات ہیں۔ حضور کا بنیادی طریقہ کار قرآن کے ذریعے جماعت کی تیاری، اور حضور کا مشن غلبہ دین کی جد و جہد، اس کو لازماً اس کتاب سے پڑھیں تو اور وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ رسول اللہ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کیسے فرمائی؟ یہ جب ایران کا انقلاب آیا تھا 79 میں، تو ارلی 80s میں ڈاکٹر صاحب نے 11 خطبات دیے تھے جمعے میں، ان کی کمپائلیشن ہے۔ ویسے تو اس کو تفصیل سے اسی میں پڑھیں، اس کے آڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، البتہ یہ 11 خطبات جمعہ کا کمپائلیشن ہے۔ اس کا ایک شارٹر ورژن ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، میتھڈالوجی، رسول اللہ علیہ السلام نے انقلاب کیسے برپا کیا۔ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، آڈیو ویڈیو دونوں میں، اور یہ کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اب اس کے فوراً بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مختصر ویڈیو کلپس دکھا کر ایک تکمیلی بات کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ اسوہ حسنہ والی آیت بیان القرآن سے سنیے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو، تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو۔ یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں اور کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت، اسی میں لگائی۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے، تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو۔ میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے۔ ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے، لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں۔ اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔
اب حضور علیہ السلام کے مشن کے حوالے سے جو معروف آیت ہے اس کو بھی ڈاکٹر صاحب سے سن لیجئے گا مختصراً. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے غالب کریں. یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ خیر صلی اللہ. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے. حج کریاؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ، ریچولز، نئے ریچولز، حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اور مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انفرادی سطح پر دیکھ لیں کہ میری زندگی کیا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ میں امتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث ترمذی شریف میں مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تشریح میں عرض کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ یاد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گھروں کے نقشے کیسے ہیں؟ کسی نے بڑے دل سے ایک آرٹیکل لکھا، اگر آج آپ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کو اندر ہم بلانے میں کتنا وقت لینا چاہیں گے معاملات سیٹ کرنے میں. میں ایڈ کرتا ہوں، اگر آج ہمارے ہاں ہونے والی شادی بیاہ کی تقریبات کے باہر محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیں تو ہم اندر بلانا پسند کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ہاں بیٹیوں اور بچیوں کے ڈریس کوڈ کو اگر حضور دیکھیں تو کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. انفرادی سطح پر تو یہ دیکھیں. اور جو مشن کی بات آئی، اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں اللہ نے بہنے دیا، احد کے میدان میں بہنے دیا. انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. 259 کی جانیں حضور نے اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں. آج اللہ کے دین کی مغلوبیت کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو کم سے کم اتنا بھی افسوس ہوتا ہے جتنا اسمارٹ فون کی اسکرین کے ٹوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے. یہ ہے جو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ آج ہماری ترجیح اول، ہماری پرائرٹی نمبر 1 وہی ہے جو کام محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کل حضور کی شفاعت کے ہم امیدوار و طلبگار و دعا گو ہیں. کل حضور سے اگر سامنا ہو اور حضور پوچھے میں تو گھر چھوڑ گیا تھا، ہجرت کر گیا تھا، بیت اللہ کو چھوڑ گیا تھا، 2 مہینے فاقے میں نے دیکھے تھے، میرا خون بہا تھا، میرے صحابہ کی جانیں گئی تھیں، اے امتی تو کیا لے کر آیا ہے؟
تو میں اور آپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد سے میرا اور آپ کا واسطہ کتنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ اسی سوال کو چھوڑ کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور پھر وہی کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد یہاں پر حضرات و خواتین کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں انجمن خدام القرآن سندھ کا 35واں سالانہ اجلاس بھی مکمل ہوا، اور ساتھ ہی یہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام قرآن صاحب قرآن اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق سے بھی کلام مکمل ہوا۔ رفقائے تنظیم انجمن خدام القرآن میں بھی آگے بڑھیں، اور انجمن کے جو اراکین ہیں اگر وہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں تو وہ شامل ہوں، تاکہ یہ پیکج مکمل ہو جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش، تلقین اور ہدایت بھی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔